الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام پاکی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالم، ساری مخلوق کا پروردگار ہے، سب سے بڑا رحیم و کریم، انصاف کے دین کا مالک و حکیم، زمینوں آسمانوں کا بنانے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، جو خود اجل سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو گواہ بنا کر آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس بات کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ایک بات جو قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو ضرور اس بات کو دہرایا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ قرار دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ہدایت کے منگتا ہے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا، اور ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی جمعہ یہ ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعہ ہے، آج 9واں روزہ ہے، اور شام کو ہم 10ویں تراویح ادا کریں گے۔ 10 تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو ہماری ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی دین اسلام پر بہت گہری چھاپ ہے۔ تو آج ہم ان کی سیرت مبارکہ سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے اور پھر کچھ نصیحت لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے، عرب کے سب سے شریف گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ کے ایک نہایت ہی اعلیٰ اور معزز گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے شاک بنو اسد سے تھا۔ عرب کی قبیلائی نظام میں آپ کے خاندان کو ایک خاص مقام اور احترام حاصل تھا۔ آپ کی شخصیت کی بناوٹ میں ہی وہ وقار اور وہ تعظیم شامل تھی جو ایک شریف خاندان کی ایک پہچان ہوا کرتی ہیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا جو مکہ کے ایک بڑے تاجر تھے اور بڑے رئیس تھے۔ وہ اپنی عقل مندی اور ذرات کے لیے مشہور تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور القابات ہیں ان القابات کا خلاصہ کرتے چلیں گے تو پہلا ان کا جو لقب تھا وہ طاہرہ کا تھا۔ طاہرہ کا لقب یعنی پاکیزہ سیرت کا ایک بے مثال نمونہ۔ وہ دور ظاہلیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا دور تھا، اس دور میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک چمکتے ہوئے چراغ کی طرح روشن تھا۔ آپ کی پاکیزہ زندگی اور بلند اخلاق کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاک خاتون اور مقدس خاتون کے نام سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ مکہ کے رئیس اور بڑے بڑے لوگ آپ کی عزت کا دم بھرتے تھے۔ آپ کی سادگی اور آپ کی بات میں جو وزن تھا اس نے آپ کو مکہ کی خواتین میں ایک منفرد مقام عطا کیا تھا۔ لوگ آپ کو ملکۃ العرب کے خطاب سے بھی یاد کرتے تھے کیونکہ آپ کی تجارت کا ڈنکا پورے عرب میں بجتا تھا، مگر ان سب کے باوجود آپ کے دل میں ہمیشہ انسانی خدمت اور سچ کا جذبہ ہی حاوی رہا۔ آپ کا دوسرا جو لقب ہے وہ ملکۃ العرب ہے۔ ملکۃ العرب یعنی مکہ معظمہ کا جو علاقہ تھا، اس مکہ معظمہ کے ارد گرد جو عرب قبیلے رہتے تھے ان تمام قبیلہ عرب کی آپ کو ملکہ کہا جاتا، یعنی آپ کے مال کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ تمام
عرب کے جو سردار تھے بڑے بڑے تمام سرداروں کا مال ایک طرف کیا جائے تو ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایک طرف ہو کر پھر بھی سب سے زیادہ ہوتا تھا. یعنی اتنا مال و دولت اور اتنی بڑی تجارت کی آپ مالکہ تھیں, اور اتنی بڑی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا خزانہ رکھا تھا. آپ کے در پر آنے والے ہر سائل کو آپ عطا کرتی تھیں, ہر مانگنے والے کو دے دیتی تھیں. غریبوں مسکینوں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی تھی, اور اسی وجہ سے آپ کو تمام عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا. ایک آپ کا لقب ہے. اور تیسرا لقب جو ہے وہ لقب ہے ام الیتامہ. ام الیتامہ ایک بہت بڑا لقب ہے, یتیموں کی ماں. اب ہم جب بھی عرب قبیلے کا اور عرب کا جو پچھلی زندگی تھی اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب قبیلے میں جو ہے جاہلیت اتنی زور پر تھی کہ یتیموں کا مال کھانا ایک بہت بڑی عادت ان کی بن چکی تھی. اگر کسی کا باپ مر جائے, ماں مر جائے, تو بچوں کو جو ہے اپنے گھر میں پالنے کے لیے لے لیتے تھے اور ان بچوں کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے, ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیتے تھے. اس دور میں بھی جو ہے ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے یتیموں کو اپنے گھر میں سہارا دیا تھا. کئی یتیموں کی سرپرستی, ان کا کھانا پینا, ان کی رہائش کی ذمہ داری آپ نے لی تھی. اسی لیے آپ کو ام الیتامہ یعنی یتیموں کی ماں کا لقب آپ کو حاصل ہے. چوتھا لقب جو ہے آپ کا ام المومنین. ام المومنین قرآن کریم کے روح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں کہا جاتا ہے, اور اس فہرست میں آپ کا نام سب سے اول آتا ہے. یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حضور کی تمام بیویاں ہم تمام امتیوں کی مائیں ہیں. حضور کی تمام بیویوں کو ام المومنین کا لقب دیا جاتا ہے. وہ تمام امتیوں کی مائیں ہیں, اور ان تمام ام المومنین میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے سب سے پہلے آتا ہے. کئی ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح ماہ رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ تمام مہینوں میں رمضان کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے, اسی طرح اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضور نے فرمایا کہ تمام میری بیویوں میں خدیجہ کو وہ حیثیت حاصل ہے جیسے مجھے تمام نبیوں پر حاصل ہے. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ام المومنین میں آپ کا لقب جو ہے کتنا بڑا ہے. آپ کا پانچواں لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ. صدیقۃ الکبریٰ کا مطلب ہے سچ کی گواہی دینے والی سب سے بڑی خاتون. سب سے بڑی خاتون, سچ کی گواہی دینے والی, حق کی گواہی دینے والی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جب نام لیتے ہیں تو یہ صدیقہ کہہ کر پکارتے ہیں, صدیقہ. اور ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ کا ہے. صدیقہ سے بڑا لقب صدیقۃ الکبریٰ کا لقب آپ کو حاصل ہے, کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی تھی جب سب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا. کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. اس وقت آپ نے آپ کی تصدیق کی تھی, آپ کی بات کو مانا تھا, آپ پر ایمان لائی تھی. چھٹا لقب ہے سیدۃ النساء. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی 4 سردار ہیں جن میں سیدہ خدیجہ کا مقام نہایت ہی بلند اور بالا ہے. جنت کی عورتوں کی 4 سرداریں ہیں, اور ان میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. آپ کی تجارت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ مکہ میں سب سے امیر اور ذہین خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, اور جن کی عقل اور فراست کا لوہا پورے عرب مانتا تھا. آپ کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جن کے پاس سب سے زیادہ دولت اور وسیع تجارتی نیٹ ورک تھا. لیکن آپ کی عقل مندی کا اصل ثبوت یہ تھا کہ آپ نے اس مرد پردان یعنی میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں بھی اپنی ذہانت کے بل پر ایک مستحکم مضبوط مقام بنایا. آپ کی تجارت صرف مکہ تک محدود نہ تھی بلکہ یمن اور شام تک آپ کے قافلے رواں دواں تھے. ان کی عظمت پر یہ بات اگر ہم سوچیں گے, تھوڑا مطالعہ کرنے کے بعد غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ عرب جو ہے مرد پردان سنسکرتی کا جو ملک تھا. یا انسان جو مرد جو ہوتے تھے وہی جو ہے قبیلے کے سردار ہوتے تھے, اور وہی انہی کی حکومت ہوتی تھی. تلوار بازی, گھوڑے بازی اور یہ تمام باتوں میں جو ہے مرد آگے ہوتے تھے, عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا.
لیکن اس دور میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل مندی، اپنی دانش مندی اور اپنی شخصیت کا لوہا ایسا منوایا ہوا تھا کہ اس مرد پردھان سنسکرتی میں بھی جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند و بالا تھا. آپ کو ہمیشہ نہایت ہی عزت اور احترام سے آپ کی طرف دیکھا جاتا تھا. آپ کا تجارت کرنے کا جو انداز تھا، وہ خود آپ تجارت پر نہیں جاتی تھیں، بلکہ اس معاشرے میں جو لوگ ایماندار ہوتے تھے، اچھے لوگ ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو اپنا تجارتی مال جو ہے پروفٹ شیئرنگ کے حساب سے، یعنی اتنا منافع ہوگا تو اس منافع میں آپ کو اتنا حصہ دیا جائے گا، اس حساب سے جو ہے مجاورت طے کر کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور اس طرح وہ تجارت کرتی تھی. انصاف اور وصول آپ کا حساب و کتاب میں نہایت خری اور خریدار کے ساتھ انصاف کرنے والی تھیں. آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ آپ کی دریا دلی اور وصول پسندی کی مثالیں دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ہر شخص ملکہ عرب کا مال لے کر تجارت کو جانا اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا. اسی دور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی چند تجارتی سفر کیے تھے اور ان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور آپ کا جو فصاحت و بلاغت تھی وہ بھی مشہور ہو چکی تھیں. تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ بھیجنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی اور کہا کہ آپ اگر میرا قافلہ لے کر جائیں گے، میرا مال تجارت کے لیے لے کر جائیں گے، تو جتنا منافع میں لوگوں کو دیتی ہوں دوسرے اوروں کو، آپ کی امانت داری کی وجہ سے اور ایمانداری کی وجہ سے میں آپ کو 2 گنا نفع آپ کو دینے کو تیار. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر وہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارتی سفر پر روانہ ہوئے. تو اس قافلے میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ ہے، اس میسرہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قافلے کے ساتھ بھیجا. اور میسرہ کو بس یہی حکم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں، جو سودا کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، بس ان کو دیکھنا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں، ایک ایک بات مجھ تک پہنچانی. اور میسرہ ہمیشہ اس قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. میسرہ نے دیکھا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو قافلے کے ساتھ جب حضور جاتے تھے تو بادل جو ہے اس قافلے پر سایہ کرتا تھا، اور سخت گرمی کے وہ دنوں میں بھی جب قافلہ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ٹھنڈی ہوائیں ان کے ساتھ رہتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قافلے والوں کو اپنے ساتھ لے کر کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو کھانے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ کھانا چاہے جتنا کم ہو تمام لوگوں کو پورا ہوتا تھا. یہ تمام معاملات میسرہ دیکھتا گیا اور دیکھتے دیکھتے میسرہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بن گیا، عاشق بن گیا کہ آج تک میں نے بڑے بڑے لوگوں کی قیادت میں، یعنی بڑے بڑے لوگوں کی نیترتو میں، امیرے میں جو ہے قافلوں میں سفر کیا ہے، لیکن ایسا امیر اور ایسا قیادت میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو آگے والے کی بھی خبر رکھتا ہے اور پیچھے والے کی بھی خبر رکھتا ہے. یعنی قافلہ بڑا ہوتا ہے تو سامنے والا جو امیر ہوتا ہے سامنے لوگوں کی خبر رکھتا ہے، پیچھے کے لوگوں کی اتنی خبر وہ نہیں رکھ پاتا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پورے قافلے کی خبر رکھتے تھے، یکساں خبر. سامنے والے کی جس طرح خبر رکھ رہے ہیں اس کے والا اونٹ اچھا چل رہا ہے یا نہیں، اس کی طبیعت کیسی ہے، بالکل پیچھے والے کی بھی اسی طرح خیریت رکھتے تھے، پیچھے والا اونٹ بھی صحیح چل رہا ہے یا نہیں. اور تمام قافلے کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اور جب آپ جا کر جو ہے آپ نے تجارت شروع کی تو آپ نے سچائی کے ساتھ سودا کرنا شروع کیا اور اس سودے میں اتنی برکت ہوئی کہ میسرہ دیکھتا گیا کہ آپ سچ بولتے تھے اور لوگ آ کر آپ کا مال خریدتے تھے. اور اتنا نفع ہوا جتنا عام دنوں میں نفع ہوتا تھا اس سے 10 گنا نفع ہوا. تو میسرہ یہ تمام باتیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ قافلے میں آگے آگے چلتا رہا اور اس قافلہ قریب جب پہنچا تو اس اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بتا دی کہ آپ نے مجھے جن کے ساتھ بھیجا تھا وہ صاحب جیسا صاحب آج تک میں نے نہیں دیکھا. ان پر ہمیشہ ایک بادل اپنا سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کی باتیں سن کر ان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ان تمام باتیں جب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ اپنے چھت پر چڑھ گئی. قافلہ قریب تھا، دیکھنے لگی کہ جو قافلہ آنے والا ہے کیا واقعی بادل ان پر سایہ کرتا ہے. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلہ لے کر آئے تو بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا. قافلہ آگے آگے بڑھتا تھا، اسی طرح وہ بادل آگے آگے بڑھتا تھا. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام باتیں دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت مند بن گئی
اور پھر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا. جب حضور کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب بھی خوش ہوئے اور یہ نکاح قرار پایا, اور اس نکاح میں خود حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا, اور خطبہ کے نکاح میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہمارا یہ بھتیجا محمد ایک ایسا جوان ہے جس کا مقابلہ قریش کا کوئی جوان نہیں کر سکتا. اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کم ہے, لیکن مال و دولت کیا ہے, ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے. آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس, لیکن ان کی شرافت اور نسب سب سے بلند و بالا ہے. اس طرح کے خطبے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, اور نکاح کا مہر جو ہے 500 درہم, کچھ روایتوں میں 20 اونٹ مقرر ہوا تھا, جو حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے اپنے طرف سے ادا کیا. نکاح کے بعد کا جو منظر تھا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کتاب ایسے بہت بڑی ہے, مختصر ہے لیکن بیان کرنے کے لیے آج بہت بڑی ہے, اور سیرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہے, اور ان کے احسانات جو دین اسلام پر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی تو ملکہ عرب تھیں. آپ کے گھر میں جب تھیں تو آپ کے پاس 20 ایسی آپ کی نجی خادمائیں تھیں جو آپ کو ایک لقمہ بھی جو ہے ایک چھوٹا سا کام بھی کرنے نہیں دیتی تھی. یعنی مان لو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پینا ہے تو آپ کے لیے 20 آپ کی خادمائیں تھیں. آپ کا حکم ہوتا تھا فوراً اٹھ کر آپ کے لیے پانی حاضر کرتی تھی. آپ کو کھانے کی خواہش ہوتی تھی فوراً کھانا آپ کے لیے حاضر کیا جاتا تھا. آپ کے کپڑے سنوارنے کے لیے, بال سنوارنے کے لیے آپ کی 20 نجی جو ہے خادمائیں ہوا کرتی تھیں. لیکن جب شادی کر کے حضور کے گھر آئی ہیں تو اتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ پیش کیا, کہا کہ میں ملکہ عرب تھی لیکن اب میں آپ کی جو ہے خادمہ ہوں, آپ کی باندی ہوں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا ہے, خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. ایک منظر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے انتظار میں ہے, اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کھانا بنا رہی ہیں, چولہا پھونک رہی ہیں, اور چولہا پھونک کر آپ نے کھانا بنایا, سالن تیار کیا, روٹیاں تیار کی, اور سب لے کر حضور کے پاس جا رہی ہیں. اپنے شوہر کے سامنے جانا ہے آپ کو, اور جا رہی ہیں تو آپ کے جو ہے شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے آپ کا قدم لڑکھڑا جاتا ہے. آپ واپس تھم جاتی ہیں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتی ہیں, سیدھا کرتی ہیں, اور پھر ادب سے آپ جا رہی ہیں. تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی. اللہ کو کون سی ادا پسند آئے کوئی بتا نہیں سکتا. یہ کیسی ادا ہے, ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے, اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ جبریل امین کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں خدیجہ الکبریٰ کی اس ادا پر اماں خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا ہے, اور کہا ہے کہ آپ کی یہ ادا جو آپ نے حضور کے لیے حیا دکھائی ہے یہ اللہ کو پسند ہے. یہ حیا کے لیے اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا. اور کتنا اندازہ لگائیں کہ اتنی خادمہ ہونے کے باوجود خود خادم بن کر حاضر ہو, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اماں خدیجہ الکبریٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنی محبت تھی. اور دین کے خاطر جب دین کا کام شروع ہوا, لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے. غریب لوگ سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے, جو غلام تھے وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے, جو غلام باندیاں تھیں وہ دین اسلام میں داخل ہوئیں. جیسے غریب لوگ داخل ہونے لگے تو ان کے مالک انہیں ستانا شروع کر دیا, ان کا کھانا پانی بند کر دیا, انہیں کھانے کو نہیں, پینے کو نہیں, کپڑے نہیں, بہت تنگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا. تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال ان کے لیے لگا دیا. جنہیں تکلیف ہوتی تھی, جو بھوکا ہوتا تھا اسے کھلا دیتی تھی, جو پیاسا ہوتا تھا اسے پلا دیتی تھی, جسے کپڑے کی ضرورت ہوتی تھی اسے کپڑا دے دیا جاتا تھا. کئی باندیوں کو, کئی غلاموں کو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے مال سے خرید کر دین اسلام کے لیے آزاد کر دیا. وہ دور یاد کرو کہ جب دین اسلام ایک چھوٹا سا پودا تھا, ننھا سا پودا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اسلام کا ایک چھوٹا سا پودا لے کر آئے ہیں, اور مکہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان میں اس پودے کو لگایا جا رہا ہے. اس پودے کو لگانے کے لیے کتنا پانی چاہیے, کتنی محنت چاہیے. تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیار, اپنی دولت, اپنا جو کچھ تھا سب اس پودے کو دے دیا, اور وہی پودا آج دین اسلام کی شکل میں ہرا بھرا ساری دنیا کو سایہ دیتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے.
دین اسلام کا وہ درخت، چھوٹا سا درخت جو ریگستان میں لگایا گیا تھا، اس کی آپ بشی ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، جو اسلام کا درخت بن کر ساری دنیا پر آج سایہ فگن ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کی رگوں میں جو خون بن کر دوڑ رہا ہے وہ مال ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کسی بھی تحریک کو آگے بڑھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلا پیسہ جو ہے ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا ہے، حضور کی خدمت کی ہے، دین کے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی تکلیفیں صحیح ہیں۔ اور میں آپ کو چند اشعار کے ساتھ اس بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، کہ دین اسلام پر احسان کا منظر یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، دین اسلام پر ہمیشہ یہ احسان رہے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ کے پیار اور اصرار کا، اور حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کی ذوالفقار کا، اور سردار بنو ہاشم حضرت ابو طالب کے مضبوط حصار کا، وہ جس نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر وار دیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم ایک کہاوت، ایک مقولہ جو ہمارے معاشرے میں بڑا ہی جو ہے بولا جاتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا تن من دھن سب کچھ تجھ پر قربان۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی، اپنا تن من دھن اور اپنی جان سب سے پہلے سب کچھ قربان کرنے والی ہستی اگر کوئی ہے وہ خاتون وہ جو ہے ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو چند اشعار میں اس بات کو پرویا گیا ہے کہ وہ جس نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر وار دیا، اسلام کے چمن کو اپنا خون اور پیار دیا، جب کوئی نہ تھا ساتھ تب وہ سایہ بن کر کھڑی تھی، خدیجہ نے ہی تو سب سے پہلے نبی کو قرار دیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چند باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ہمیں نصیحت لینے کے لیے میں آپ کو آخری ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور نصیحت کے طور پر کچھ نصیحت کرتے ہیں اور ہم اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے اما خدیجہ الکبریٰ نے قربان کیا، سارا مال لگا دیا، لیکن جب آپ کا آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کے پاس کفن کے لیے بھی پیسہ نہ تھا، یعنی سب کچھ قربان کر دیا۔ آخری وقت میں وہ اپنی بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، ابھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ اے میری بیٹی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم تجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں، تو جو ان سے مانگتی ہے وہ کبھی ٹالتی نہیں، اگر حضور سے کچھ چاہیے تو اگر تیرے ذریعے سے مانگا جائے تو وہ ضرور ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، قبر کی تنہائی سے میرا دل گھبراتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری قبر میں اس تنہائی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور وہ جو عبا پہنتے تھے، وہ جبہ پہنتے تھے، جو چادر اوڑھتے تھے، وہ چادر کا ٹکڑا مجھے کفن کے لیے مل جائے۔ یہ کتنی رکت انگیز بات ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے اور آخر میں کچھ مانگنا ہے تو خاتون جنت اپنی بیٹی کے وسیلے سے حضور سے مانگ رہے۔ جب حضور کے پاس یہ بات پہنچی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ خدیجہ، تو نے اتنے احسانات کیے ہیں دین اسلام پر کہ اس کا احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر تو نے یہ چادر یا عبا کا ٹکڑا مانگا، اس کے بدلے اگر تو نے مجھ سے میری جلد مانگی ہوتی، میری چمڑی مانگی ہوتی تو بھی میں دے دیتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجا اور جنتی کفن بھیجا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جبریل آئے اور کہا کہ اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس نے جو مانگا ہے ان کے لیے اللہ نے جنت کا لباس کفن کے طور پر بھیجا۔ تو آخری لمحے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عبا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی، اس پر جنتی کفن پہنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود لحد میں اترے، خود لحد میں لیٹے اور دعا کی اور پھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں لیٹایا۔ تو اتنے احسانات ہیں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو نصیحت یہ ہے کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب مانگنے کا وقت آیا تو انہوں نے بھی سب سے بڑا وسیلہ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ وسیلہ کیا تھا؟ خاتون جنت کا وسیلہ تھا۔
تو آج نصیحت یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. حضور سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ نہیں، اور حضور کی بارگاہ میں خاتون جنت سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. ان وسیلوں کو پکڑ کر ہم اللہ کو راضی کرنے نکلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.